ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی اس لیول پہ 2/3 میجورٹی کیا کسی بھی لحاظ سے نہیں آ سکی. جیسے ہم بات کریں ٹی ایل پی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, سراج الحق صاحب ہیں, تو وہ کوئی سیٹس تو نکل آتی ہیں لیکن پراپرلی کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکے یا خود اس کا پارٹ نہیں بن سکے. لاسٹ ٹائم بھی مولانا صاحب کہتے رہے مجھے صدر بنائے, مجھے صدر بنائے. تو اس کا آپ سے کے خیال سے کیا ڈرا بیک دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیز کیوں نہیں آ سکتی اس لیولز پہ؟ سب ایک ہی چیپٹر پہ آئیں اور یہ تقسیم کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ چند پارٹیوں کے آپ نے نام لیے, آپ نے یہ کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی عوام کے اندر یا ان کو اس انداز سے ووٹ بینک نہیں ملتا. یہ بات ٹھیک ہے, کبھی یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہا. پی ٹی آئی کو تو ڈیفینیٹلی آنے نہیں دے رہے, سو لیول پلینگ فیلڈ تو ہی نہیں, لیکن پھر بھی آپ اپنے اگینسٹ کس کو سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کو کہ کون آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ NA46 جو ہے اس کو اگر آپ 2024 میں آتے ہیں تو اس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہوگا, کیا آپ کا منشور ہے؟ دیکھیں جی, NA46 کے اندر جو مسائل ہیں آپ حیران ہوں گے کہ میں 42 یو میں گیا, میں نے سب یو سے جا کے پوچھا لوگوں سے کہ مسئلے کیا ہیں. اچھا مسئلے کافی لمبے چوڑے, میں آپ کو بتاؤں 42 یو کا مشترکہ مسئلہ پانی ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بیاد عباسی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ. سوال تو بنتا ہے, آج میں موجود ہوں جناب شفیق الرحمان صاحب کے ساتھ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے الیکشنز میں آ رہے ہیں, جن کا حلقہ ہے NA46. ان سے پوچھنا چاہیں گے کچھ سوالات. سب سے پہلے تو ان کی پارٹی کا منشور پوچھنا چاہوں گا. اور سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا. آج کل کمپینز ہیں اور سارے بزی ہیں. سر بتائیے گا اپنے بارے میں اور اپنی پارٹی کے بارے میں, اور کیسا چل رہا ہے آپ کا کمپین پیریڈ؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس وقت پورے پاکستان میں اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہے اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے. الحمدللہ ہمارا پچھلے 3 دہائیوں کا ماضی اس پہ گواہ ہے کہ جب بھی قوم کو کوئی مشکل آئی, جب بھی کسی مشکل میں سیلاب ہوں, زلزلے ہوں یا کوئی بھی آفت پڑی, الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہزاروں نوجوان رضاکار وہ آگے بڑھے اور الحمدللہ اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کیا. اسلام آباد کی بات کروں تو الحمدللہ اسلام آباد میں بھی ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی خدمت کی سیاست کو متعارف کروایا. عرصہ 20 سال سے الحمدللہ ہم یہاں پہ مسلسل کئی شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اسی تعارف کی بنیاد پہ آج ہم جب سیاست کے میدان میں آئے تو الحمدللہ عوام کی طرف سے ایک والہانہ جذبات اور محبت کا ایک انداز ہمیں دیکھنے کو ملا. تو الحمدللہ بڑے ہی شاندار انداز میں ہماری یہ ایکٹیویٹی آگے بڑھ رہی ہے. اچھا شفیق صاحب, ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی بھی اس لیول پہ 2/3 میجورٹی کیا کسی بھی لحاظ سے نہیں آ سکی. جیسے ہم بات کریں ٹی ایل پی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, سراج الحق صاحب ہیں, تو وہ کوئی سیٹس تو نکل آتی ہیں لیکن پراپرلی کبھی بھی حکومت میں نہیں آ سکے یا خود اس کا پارٹ نہیں بن سکے. لاسٹ ٹائم بھی مولانا صاحب کہتے رہے مجھے صدر بنائے, مجھے صدر بنائے. تو اس کا آپ سے کے خیال سے کیا ڈرا بیک دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیز کیوں نہیں آ سکتی اس لیولز پہ؟ دیکھیں جی, پہلا جو آپ نے کہا کہ یہ ایک مت ہے, یہ جو بات ہے کہ یہ سیاسی پارٹیز ہیں, یہ مذہبی پارٹیز ہیں, ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس تقسیم کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے. وجہ جتنی بھی جو آپ مذہبی پارٹی جن کو سمجھتے ہیں وہ بھی اسی الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہیں سارے کے سارے, اور جتنی بھی ہماری جن کو آپ سیاسی پارٹیاں کہتے یا سمجھتے ہیں وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور یعنی وہ بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے ہاں جواب دہی دینی ہے. تو الحمدللہ یہ تقسیم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس تقسیم کے حوالے سے بالکل منع بھی کرتی ہے, چونکہ اس کے ذریعے بھی ایک معاشرے کے اندر بلا وجہ کی ایک تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ ایک وہ حصہ ہے, ایک یہ حصہ ہے. ہم تو اتحاد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں جوڑنے کے حوالے سے. تو ہم کہیں گے کہ بھئی سب ایک ہی چیپٹر پہ آئیں اور یہ تقسیم کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ چند پارٹیوں کے آپ نے نام لیے, آپ نے یہ کہا کہ ان کی کریڈیبلٹی عوام کے اندر یا ان کو اس انداز سے ووٹ بینک نہیں ملتا. یہ بات ٹھیک ہے, کبھی یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہا.
کبھی ایک پارٹی بڑی معروف ہوتی ہے، اس کا بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے، اس کو بڑی سیٹیں ملتی ہیں، کبھی اس کی جو ہے نا یہ پوزیشن پیچھے چلی جاتی ہے. یہ ہمیں ہر پارٹی میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کا بڑا عروج ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 سال یا 10 سال کے بعد وہ پارٹی تقریباً فارغ ہو رہی ہوتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو منواتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں. یہ تو ایک یعنی ویو کی طرح معاملہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے اس نظام کا ایک یہ یعنی طر امتیاز سمجھ لیں یا سمجھیں کہ یہ نظام ہمارا اس طرح ہی چل رہا ہے. NA46 سے آپ آ رہے ہیں تو PTI کو تو ڈیفینیٹلی آنے نہیں دے رہے، سو لیول پلینگ فیلڈ تو ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے اگینسٹ کس کو سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ کو کہ کون آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مختلف پارٹیز کے بڑے بڑے باوقار لوگ اس وقت اس حلقہ میں موجود ہیں. مثلا نون لیگ کی طرف سے 2-3 کینڈیڈیٹ ہیں اور سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کے مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں. اس طرح جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہیں. تو بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا یعنی کردار سامنے رکھ کے وہ ووٹ کی بات کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں الحمدللہ جو اس حوالے سے ایک پیورٹی ہے، یا میں اس سے بھی زیادہ بہتر اگر لفظ بولوں تو الحمدللہ ڈومینیشن ہے ہماری ان 42 یوسیوں کے اندر NA46 کی، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم ایک لمبے عرصے سے خدمت اور صرف خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. لوگوں کی ہر غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کی تھانہ کچہری میں ان کے ساتھ چلتے ہیں. الحمدللہ کوئی بھی ایونٹ آ جائے، رمضان آ جائے تو لاکھوں کے حساب سے الحمدللہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سحری افطاریوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پراپرلی ایک پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو ہمارے چہرے پتہ ہیں، لوگوں کو ہمارے پلیٹ فارم کا اندازہ ہے، لوگوں کو ہماری ایکٹیویٹیز کا اندازہ ہے. جب بھی لوگ مشکل میں آئے الحمدللہ ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ اسلام آباد میں کام کیا. یہ وجہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ 42 کی 42 یوسیوں میں گیا پلس چیک کرنے کے لیے کہ عوام کی پلس کیا ہے. تو بڑی باتیں سن رہے تھے کہ جی جو عوام میں جا رہا ہے اس کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. الحمدللہ 42 یوسیوں میں گئے، بڑے بڑے جلسے کیے، لوگوں نے جس طرح استقبال کیے، پھولوں کے ہار، اور پھر عوامی انداز سے الحمدللہ موو چلائی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک، آج کے دن تک، کہ اتنی بڑی عوامی موو اس ووٹ کے لیے یا ووٹ مانگنے کے لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں چلا سکے. ابھی تک کینڈیڈیٹ یہ حکمت کیا ہے یہ وہ جانتے ہیں. وہ ڈرائنگ روموں سے باہر نہیں آ رہے، وہ عوام کے اندر آ کے کھڑے نہیں ہو رہے. ابھی تک وہ ڈرائنگ رومز کی میٹنگز کے اوپر ہی اکتفا کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم تو یعنی بڑے بڑے مارکیٹوں پہ، مراکز میں اور روڈز کے اوپر بڑے بڑے پروگرام 42 یوسیوں میں کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا سر، NA46 جو ہے اس کو اگر آپ 2024 میں آتے ہیں تو اس سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہوگا، کیا آپ کا منشور ہے؟ دیکھیں جی، NA46 کے اندر جو مسائل ہیں آپ حیران ہوں گے کہ میں 42 یوسیوں میں گیا، میں نے سب یوسیوں سے جا کے پوچھا لوگوں سے کہ مسئلے کیا ہیں. اچھا، مسئلے کافی لمبے چوڑے. میں آپ کو بتاؤں 42 کی 42 یوسیوں کا مشترکہ مسئلہ پانی ہے. لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. بھلے وہ 20 اس میں یوسیز ہیں سیکٹروں کی، ڈیولپ سیکٹر ہیں، CDA کے تحت ہیں. 22 یوسیاں گراں ہیں. سیکٹروں میں پانی نہیں ہے، گراؤں میں پانی نہیں ہے. اور یہ یعنی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے پانی کی کہ اگر یہ مسئلہ ہی حل نہ ہو تو کسی بندے نے اس سے آگے کیا بڑھنا ہے. اس کے بعد صحت کے مسائل ہیں، بہت زیادہ کمی ہے کہ ہسپتال ہونے چاہیے. تعلیم کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں اور سکول نہیں کھل رہے، سکول آگے نہیں بن رہے، خاص طور پہ گراؤں کے علاقوں میں. یعنی یہ ایسے بیسک مسائل ہیں جو اگر حل ہو جائیں تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ساری کی ساری آبادی بڑی انشاءاللہ ترقی کی طرف چل پڑے گی اور لوگوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، جو ہمارے یہ کینڈیڈیٹ آتے ہیں، ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہم اکثر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون میں اختیار کر لیا ہے، اور کافی کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہیں جن کی کولیبریشن ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کی پارٹی کا اس لحاظ سے کیا منشور ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو لگا تو آپ کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں یا اپنی طریق کو ہی لے کے چلیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جب وقت آتا ہے اس وقت یہ اسٹریٹجی بنتی ہے، اس کی کیا پلاننگ، یہ تو حالات و واقعات کو دیکھ کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. اگر کہیں اتحاد کرنا ہوا اور یہ ساری یعنی کسی کے ساتھ ملنا ہوا، بالکل ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. حالات و واقعات دیکھ کے کن کے ساتھ کس طرح اتحاد کرنا ہے، بالکل یہ چیزیں چلیں گی انشاءاللہ. اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم صرف اپنے پلیٹ فارم کو لے کے چلیں
تو پھر انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم کو ہی لے کے چلیں گے. یہ حالات و واقعات پہ سر چانسز مجھے زیادہ بتا دیں کہ نون لیگ کی طرف زیادہ اٹریکشنز ہے آپ کی پارٹی کی یا پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے دور کے ٹف ترین سرکمسٹانسی سے گزر رہی ہے, تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں ذرا ڈیپلی بتا دیں. میں ڈیپلی آپ کو یعنی دیکھیں یہ فیصلے والی بات ہے نا, یعنی 1+1 2 والی بات ہے. اس میں آپ کو اس لیے یعنی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ تو ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تمام پارٹیاں, ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے کہ بحیثیت پارٹی کوئی پارٹی بڑی بری ہے یا کوئی جناب ملک کے خلاف ہے یا کوئی ایسی پارٹی میں لوگ یعنی خرابیاں کر لیتے ہیں. پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ زیادہ لوگ خرابیوں کی طرف چل پڑتے ہیں, کئی دفعہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن بحیثیت پارٹی جو پارٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی, جو پاکستان کی ترقی کے ساتھ کھڑی ہوگی, جو نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی, یہ میں آپ کو وہ بیسز بتا رہا ہوں جن کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم نے اتحاد کرنا ہے تو ہماری بیسز یہ ہوں گی کہ اس پارٹی کے ساتھ ملا جائے جو نظریہ پاکستان, جو پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, پاکستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے حوالے سے اور عوام پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو واقعتاً کردار رکھتی ہوں گی, انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم ملیں گے. اچھا سر, آپ کو پتہ ہے جیسے عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آیا, ٹھیک ہے, اور فرسٹ 90 ڈیز آئے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے, انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے. اب آگے جا کے دیکھیں یہ ابھی نگران حکومت کا دورہ چل رہا ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ نواز شریف کی اگر میں بات کروں تو اگر ڈیل ہو گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی 2024 والے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ فری فیئر الیکشنز ہوں گے, وہ نیوٹرل الیکشنز ہوں گے؟ آپ کا اس بات پہ یقین کتنا ہے؟ مرکزی مسلم لیگ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. کسی طرح کی دھاندلی, کسی طرح کی جو یعنی کسی کے سائیڈ لے کے اس کو جتوانے کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت یہ نظر آ رہی ہیں, ہم خبریں سن رہے ہیں اور ہمیں میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کا یا نگران حکومت کا یہ جھکاؤ یہ نون لیگ کی طرف نظر آ رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ان باتوں میں صداقت ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہر جماعت کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے, ہر کسی کا یہ حق ہو. وہ جماعت جو پاکستان کے نظام کے خلاف نہیں ہے اور نظام کو فالو کرتی ہے, ہر اس جماعت کو بالکل کھلے طور پہ یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کام کریں. جی تھینک یو سو مچ. یہ تھے میرے ساتھ جناب شفیق صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, اور آپ بھی, میرا سب کو میسیج ہے کہ خدا را سیاست میں خود انوالو ہوں, خود اپنا ووٹ صحیح طرح سے استعمال کریں تاکہ اچھے لوگ آگے آ سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا. مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ سوال تو بنتا ہے. اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.